پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی الزامات کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کی جانب سے پانی بند کرنا جنگ کی طرح ہے، میلی آنکھ سے دیکھا تو ماضی جیسا جواب دیں گے۔ پاکستان کی فورسز پوری طرح تیار ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے 26 ملکوں کو بریفنگ دی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی حکومت جنگی جنون میں پاگل۔ جموں جیل میں غیر قانونی قید 2 سے 3 پاکستانی شہریوں کو غائب کر دیا گیا۔ بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم کارروائی میں استعمال کیے جانے کا خدشہ۔ بھارتی فوج اور پولیس جعلی انکاؤنٹرز کرنے کی وجہ سے بدنام ہے۔ متعدد بار فیک انکاؤنٹرز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ معصوم لوگوں کو مار کر ناکام فالس فلیگ کے مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور مستقل ارکان کے علاوہ 7 وفاقی وزراء اور چیئرمین ایرسا کو بھی مدعو کیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینالوں سے متعلق فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ اور پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ میچ سے کھیل اسپورٹس پر براہ راست۔ اسکرپٹ تھا تیار، ادھر حملہ ادھر ایف آئی آر۔ پہلگام حملہ مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا، ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دور موجود پولیس اسٹیشن پر صرف 10 منٹ بعد یعنی 2:30 پر ایف آئی آر درج بھی ہو گئی۔ واقعے کے 10 منٹ بعد ایف آئی آر ہونا سازش کا اشارہ ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جبکہ بھارتی میڈیا واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیتا رہا۔ ایف آئی آر سامنے آنے سے مودی حکومت کا ڈرامہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ غزہ اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر مقبوضہ کشمیر پہنچنے کی مصدقہ اطلاع۔ ذرائع کا کہنا ہے اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک اور پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاک بھارت کشیدگی بڑھی تو خطہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اسکائی نیوز سے انٹرویو میں کہا، بھارت کو پیغام ہے، ہمارے مسائل بہت سنجیدہ ہیں، انہیں مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی توجہ دنیا کے فلیش پوائنٹس پر ہے، اگر وہ مداخلت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دنیا کو دونوں جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی پر فکر مند ہونا چاہیے۔ بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود میں پر نہیں مار سکتے۔ متبادل راستہ اختیار کرنے سے بھارتی ایئر لائنز کو بھاری مالی نقصان۔ لمبی پروازوں کی وجہ سے بھارتی مسافر بھی سخت پریشان۔ مشرق وسطی اور دوسرے ملکوں کی پروازوں پر جانے لگے ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا۔ طویل دورانیے کی پروازیں مختلف ملکوں کے متبادل ایئرپورٹس پر اتارنا پڑی، کئی کا رخ موڑا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطی جانے اور آنے والی پروازیں متاثر ہوں گی۔ اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی اسلام آباد میں موجود مشن سربراہان اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، آمنہ بلوچ نے پہلگام حملے کے بعد کی پیش رفت اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اہم نکات کا خاکہ پیش کیا۔ آمنہ بلوچ نے کہا، سیاسی فائدے کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار بنانے کی بھارت کی کوششیں امن کے لیے خطرہ۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ کہا، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، باہمی رضامندی کے بغیر کوئی کینالز نہیں بنے گی۔ ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پر امید تھا کہ نہریں نہیں بنیں۔ سکھر میں پیپلز پارٹی کے پاور شو کے لیے پنڈال سجا لیا گیا۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف سندھ بھر کے وکلاء سراپا احتجاج۔ ایم اے جناح روڈ پر نکل آئے۔
ट्रैफिक की रवानी मुतासर, सिंध बार काउंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल, सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी, सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी, बबरलो बाईपास कौमी शाहरा पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट का कहना है दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब न हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में बांदीपोरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय जारियत और मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, ऊंचे हथकंडों से कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबाना चाहता है। सिख सोल्जर्स ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sikh soldiers, they are using you as a weapon. Do not fight for India. Do not fight against Pakistan that always supports Sikh community, that always support Khalistan. भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पैगाम। कहा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्त मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फौजी भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं, सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं, पहले आकर हमसे मिले, इंसाफ नहीं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम हमले को भारत हुकूमत की साजिश कहने वाले मुसलमान रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और APC बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने APC नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी वैसा ही होगा। PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम को नीलामी के तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कहा PIA की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को अहमियत दी जाए। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात की। पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त दी। वाशिंगटन में JP मॉर्गन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान को पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक्तिसादी अशारिये मस्बत हैं। PTI के यौम तासीस पर PTI के अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा अनथक कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से PTI बड़ी पार्टी बन चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले हमें किसी और के बयानिए पर चलने की जरूरत नहीं, हमें बानी का पैगाम मिल जाता है।
کوئی سمجھتا ہے کسی کے خلاف سازش کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی رہنما چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے پہنچ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا، امید ہے منگل کو بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، چیف جسٹس نے جیل حکام کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا، ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علیمہ خانم نے کہا، جیل حکام عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر رینجرز اہلکار کو شہید کرنے والا ملزم گرفتار، ساتھی فرار۔ گرفتار ملزم عیسیٰ عرف بسم اللہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے کراچی ڈیفنس سے بھتہ خور گرفتار کر لیا۔ ملزم نے پراپرٹی ڈیلر سے 3 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد کے گورنر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت سمیت اہم شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے SIFC ون ونڈو آپریشن منصوبے کا آغاز کیا۔ عراقی سرمایہ کاروں کو SIFC سے سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر بغداد نے تعلیم، AI سمیت مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا۔ کل سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ 1 سے 7 مئی تک KP، GB، آزاد کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ حوثی باغیوں نے چند ہفتوں میں 7 امریکی ریپر ڈرونز تباہ کیے، جن کی مالیت $200 ملین سے زیادہ تھی۔ خبر ایجنسی کا امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ سیف زون میں خیموں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے امداد بند کرنے پر غزہ میں صورتحال ابتر۔ انروا کا کہنا ہے 3000 ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناروے نے فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے میری سیڈن کو سفیر مقرر کر دیا۔ یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی حملوں میں ہلاکتوں پر صدر ٹرمپ ناخوش۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ولادیمیر رک جاؤ، ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں، آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا اندیا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں تیسری بار صدر بنوں، لیکن ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 کی کیپ متعارف کرا دی۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا تھا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور سرفراز احمد ٹیم کو ٹاپ پر لے جانے کے لیے پرجوش۔ کہتے ہیں گزشتہ 3 سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے نہیں رہے، رواں سیزن میں 2019 کی کارکردگی دہرائیں گے اور ٹرافی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کراچی کنگز کے فینس ٹیم کی چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش۔ شائقین نے کین ولیمسن سے بڑی امیدیں لگا لی۔ کہتے ہیں ولیمسن کے آنے سے ٹیم کی بیٹنگ مضبوط ہوگی۔ PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ کنول خان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔